نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وقال ربکم ادعونی استجب لکم سورۃ المؤمن آیت نمبر 60۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسے کہ مجھے ٹاپک دیا گیا ہے دعا پر، میں انشاءاللہ آپ سب کے سامنے کچھ باتیں شیئر کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ تو ہم پوائنٹس آف درس، آج کے درس کے پوائنٹس ہے دعا کے کیا معنی ہیں، دعا کی کیا اہمیت ہے، دعا کی کیا ضرورت ہے، دعا کی کب کب دعا قبول ہوتی، پھر دعا کیسا، بیسٹ ٹائم آف دعا، پاور آف دعا، اسٹوری آف دعا، ایکسیپٹینس آف دعا، whose دعا is accepted، آداب دعا، how to do دعا، حدیث on دعا۔ تو آگے بڑھتے ہوئے، what do you mean by دعا؟ دعا کا کیا مطلب ہے؟ دعا کے معنی ہے to call out or to summon۔ to call out or to summon کا مطلب ہے بلانا یا پکارنا۔ جیسے ہم کسی کو گھر میں بلاتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں، اسلامک ٹرمینالوجی میں دعا کے معنی ہے اللہ سے مانگنا۔ اس کا عربک روٹ ورڈ ہے دال عین وا، دال عین وا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِّي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں کہ جب میرے بندے آ کر میرے بارے میں کچھ پوچھ تو انہیں کہنا میں ان کے قریب ہوں اور ان کی دعا قبول کروں گا، اور وہ مجھ پر ہی ایمان لائے اور مجھ سے ہی مانگے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 سے لیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے، واٹ از امپورٹینس آف دعا ان اسلام؟ دعا کی کیا اہمیت ہے اسلام میں؟ دعا ایک it is an important part of our faith and belief. دعا is a way to keep in touch with Allah. ایمان کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اپنے اسلام میں، فیتھ اور بلیف کا۔ اور دعا ہمارے اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اس کے کچھ چند پوائنٹس تھے کہ ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے کہ وہی مجیب الدعوات ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ الدعاء سلاح المومن، دعا ہمارے لیے ہتھیار کا کام کرتی ہے۔ دعا کرنے سے ہمارے اندر عاجزی آ جاتی ہے اور ہم تکبر سے بچ جاتے ہیں۔ ہمارے اندر
ہمارے اندر عاجزی آ جاتی ہے، ہمارے اندر سکون آ جاتا ہے اور ہم تکبر سے بچ جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے دعا کی ضرورت۔ ہر شخص محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ ضرورت اس لیے ہے کہ ہم سب محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، ہر شخص محتاج ہے، اللہ غنی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بیسٹ ٹائم آف دعا۔ دعا ہماری کب کب قبول ہوتی ہے؟ دعا کا بیسٹ ٹائم کیا ہے؟ پہلا ہے کہ سجدے میں، پھر دوسرا ہے کہ نماز کے اینڈ میں، اذان کے آخری میں، اذان اور اقامہ کے بیچ میں، وضو کر لیے بعد، امیڈیٹلی آفٹر ڈوئنگ وضو، جب ہم وضو کر لیے فوراً بعد ہم دعا کریں تو ہماری دعا قبول ہوتی، انشاءاللہ قبول ہوتی۔ افطار کے وقت پہ جب ہم افطار کرنے بیٹھتے ہیں، جب ہم دعا کریں تو وہ دعا قبول ہوتی۔ جب ہم روزے میں ہوئے تو زمزم پیتے وقت، رات کے بیچ میں، جیسا مصبیہ نے بتایا تھا کہ تہجد کے وقت اللہ قریب آتا ہے اور ہم جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے۔ اور جمعے کے وقت تو یہ ہم بیسٹ ٹائم آف دعا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے پاور آف دعا، دعا کی طاقت۔ Dua has an incredible power. Dua can transform our lives and bring about miraculous results. Dua of Yunus alayhi salam in whale's stomach. Story of 3 people stuck in cave. دعا ایک ایسا پاور ہے، دعا ایک انکریڈیبل پاور ہے اور وہ اپنی لائف کو ٹرانسفارم کرتا، اپنی لائف کو چینج کرتا، اپنی لائف کو بدلتا اور وہ ہمیں میراکولس رزلٹ دیتا۔ اب میں آپ کے سامنے 2 واقعہ سنانے جاؤں گی۔ پہلا ہے کہ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کیسے نکل لیا تھا، پھر انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے مچھلی کے پیٹ میں سے نکالتے۔ پھر دوسرا واقعہ ہے کہ تین جنے رہتے، وہ ایک کیف میں بند ہو جاتے۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا تو وہ اس میں سے ایک انسان بولتا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ ہمارے نیک اعمال اللہ کو دعا میں بولنا چاہیے۔ تو پہلا انسان اپنے نیک اعمال دعا میں بولتا، پھر دعا میں بولتے کہ ہم یہ نیک اعمال کرے، یہ پتھر ہٹا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ پتھر ہٹاتے۔ پھر دوسرا انسان اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ آدھا پتھر ہٹاتے، پھر مگر وہ باہر نہیں نکل پا سکتے۔ تو پھر تیسرا انسان اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر وہ پورا پتھر ہٹا دیتے۔ تو یہ ہے پاور آف دعا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ مجیب الدعوات ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اسٹوری آف دعا۔
میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں گی. وہ ایک ڈاکٹر کے اوپر ہے. ان کا نام ڈاکٹر سعید ہے. ایک بار انہیں ایک کانفرنس میں جانا رہتا, ان کو اوارڈ ملتا, تو وہ فلائٹ کے لیے گھر سے نکلتے. تو جب وہاں انہوں پہنچتے تو مائک میں بولا جاتا ہے کہ پلین میں ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی ہے, تو وہ پلین کہیں قریب اس میں لینڈ ہو جانے والی ہے. تو وہ جلدی بھاگ کر انفارمیشن ڈیسک پہ جا کے وہ ایک لیڈی کو بولتے یہ میرا امپورٹنٹ کانفرنس ہے, مجھے کہیں دوسری فلائٹ میں شفٹ کر دیجیے. تو وہ وومن دیکھ کر بولتی ہے کہ اب کون سی بھی فلائٹ نہیں ہے, ایک ہے جو 16 آورس کے بعد ہے. تو وہ لیڈی سجیسٹ کرتی کہ آپ رینٹ کار سے چل جائے. تو وہ اپنی جرنی شروع کرتے. تو بیچ میں سڈنلی کیا ہوتا, ایک طوفان آتا اور ان کو بھوک بھی لگتی اور وہ ٹائرڈ بھی ہو جاتے. تو انہوں ایسے جاتے رہتے تو ان کو ایک گھر نظر آتا. تو انہوں وہاں کھٹکا مارتے تو ایک بڈھی عورت آ کے کھولتی. تو انہوں ان کا پورا واقعہ جو بھی تکلیف تھی انہوں سناتے ان کو. تو انہوں پوچھتے کہ کیا آپ کے پاس فون یا فون ہے کیا. تو انہوں بولتے, وہ بڈھی عورت کہتی کہ میرے پاس فون اور الیکٹریسٹی کچھ بھی نہیں ہے, بس میں آپ کا ویلکم کر سکتی ہوں. بلکہ انہیں کھانا دیتے اور پانی وارم واٹر دیتے, پھر ٹی دیتے. پھر اس کے بعد وہ بڈھی عورت نماز کے لیے جاتی. پھر اللہ سے وہ ایک بچے کے پاس آ کے بیٹھتی اور اللہ سے دعا کرتی, آپ میرے سب دعائیں سنیں اور یہ بچے کی بیماری جو ہے وہ اس کے اندر سے نکال دیجیے. تو ڈاکٹر سعید پوچھتے کہ یہ بچہ کون ہے. تو وہ بڈھی عورت کہتی کہ میں اس کی دادی ہوں. تو اس کے ماں باپ کار ایکسیڈنٹ سے ان کا انتقال ہو گیا. تو اور یہ بچہ اس بیماری میں ہے. تو یہ گاؤں میں اس کا علاج کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو یہاں کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سٹیز میں جائیے. سٹی میں گئے تو آپ کو وہاں پہ ایک ڈاکٹر سعید وہاں پہ ملتے اور انہوں کا علاج کرتے. تو اب ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی. وہ ڈاکٹر سعید کے پاس سٹی میں جائے تو ڈاکٹر سعید کی آنکھوں میں سے آنسو بہتے. تو انہوں بولتے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے فلائٹ کینسل کرائی, پھر بارش برسائی, پھر یہاں پر بھیجا. تو میں ہی وہ ڈاکٹر سعید ہوں. تو وہ بڈھی عورت اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے شکریہ ادا کرتی. تو اس سے ہمارے کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سب کی دعا قبول کرتا ہے. آگے بڑھتے ہوئے ایکسیپٹینس آف دعا قبول کیسے ہوتی. دعا تین ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ دعا قبول ہوتی. ہمیں ایسا نہیں رکھنا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی, یہ ہوتی کہ نہیں ہوتی. تو ہمیں اندر سے یہ رہنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوتی. تو دعا کے ایکسیپٹ ہونے کے 3 طریقے ہیں. پہلا ہے دعا جب ہی قبول ہوتی, پھر یا نہیں تو کوئی اس کے بدلے میں کوئی مصیبت
دور کر دیتے. پھر اس کے بعد یار نے تو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دی جاتی, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اچھا ریوارڈ دیتے. آگے بڑھتے ہوئے whose دعا is accepted, کس کی دعا ایکسیپٹ ہوتی. تو پہلے ہے کہ مظلوم کی دعا, جو پریشانی میں, جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اس کی دعا قبول ہوتی. پھر جو مصیبت میں ہے اس کی دعا قبول ہوتی. پھر والدین کی دعائیں, بچوں کے لیے دعا. پھر مسافر کی دعا. پھر روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ دعا. مطلب اب ہم یہاں رہ رہے اور سیریا اور فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, تو ہم یہاں پہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے, کیونکہ یہ خلوص سے کی جاتی. تو یہ تمام پوائنٹس بخاری, مسلم اور ترمذی سے بتائی گئی ہے. آگے بڑھتے ہوئے آداب دعا. دعا کیسا کرنا. پہلا ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. پھر دعا کے قبول کا یقین رکھنا چاہیے. دعا کرنے والی کی غذا حلال کمائی سے ہو. تو ہمیں اندر یہ رکھنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوتی, اور دعا کرنے والے کی غذا حلال کمائی سے ہو. اگر حرام سے رہی تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. آگے بڑھتے ہوئے ہاؤ ٹو ڈو دعا کیسا کرنا چاہیے. پہلے ہمیں اللہ کی تعریف کرنا چاہیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. پھر جو ہمیں دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگ لینا. اگر تو ہمیں یہ دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو زمین اور آسمان کے بیچ میں ہماری دعا رہ جاتی. آگے بڑھتے ہوئے حدیث. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا سلاح المومن. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا پروٹیکٹ کرتی ہے شیطان سے. دعا عبادت کا مقصد ہے. دعا مخ العبادہ. مخ مطلب برین. تو جیسا باڈی میں ہمارے لیے امپورٹنٹ برین ہے, ویسے ہی دعا میں امپورٹنٹ ایمان ہے. ایمان میں امپورٹنٹ دعا ہے, اور دعا عین عبادت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے بڑھتے ہوئے ہم ایک بار ریکیپ کر لیتے ہیں. ختم کرنے سے پہلے ہم ایک بار ریکیپ کر لیتے ہیں. دعا کا مائنڈ میپ ہے. پہلے ہم دیکھے تھے کہ دعا کے کیا معنی ہیں. دعا کے معنی تھے کہ کال آؤٹ اور ٹو سمن. پھر ہم دعا کے کیا امپورٹینس ہے, اس میں ہم دیکھتے تھے کہ فیتھ اور بلیف, اور ہم اللہ کے ٹچ میں رہتے. پھر بیسٹ ٹائم آف دعا کیا تھا, تو سجدے میں, وضو میں, افطار میں, اذان کے وقت. پھر پاور آف دعا میں ہم دیکھتے ہیں میراکولس اور انکریڈیبل پاور دیکھتے. پھر اس کے بعد ایکسیپٹنس آف دعا. پہلے تو وہ ایک ہی بار میں ہو جاتی, پھر اسٹورڈ ان آخرہ, پھر ٹربل گیٹ وائپڈ اپ. اور کیا تھا آخر میں اللہ تعالیٰ سے
دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول کر، اور رمضان میں ہم سب جو بھی عبادت کر رہے ہیں وہ قبول فرما، اور جو بھی ہم برے کام کر رہے ہیں اسے معاف کر، اسے بچائے، اور 5 وقت نماز کرنے والا بنائے، اور ہمیں وائرس سے بچائے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔